شاہ محترم اجازت ہو تو پہلے ناشتہ کر لوں؟ مجھے یقین ہے کہ تفصیل بتانے کے بعد ناشتہ نہ نصیب ہو سکے گا، میں نے لجاجت سے کہا، اور بزرگ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، لیکن خاتون تعجب سے بولی، تمہاری آواز حیرت انگیز طور پر بدل گئی ہے۔ ناشتہ کریں بیگم، بزرگ نے کہا، اور ان کے ناشتہ شروع کرنے پر میں نے بھی جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا حالات ہوں، پہلی ہی ملاقات میں آواز کی تبدیلی محسوس کر لی گئی ہے۔ آگے آگے دیکھیے۔ چنانچہ میں اپنا کوٹا پورا کرنے لگا، اور پھر قہوے کی 3 پیالیاں پینے کے بعد میں سیر شکم ہو گیا۔ اب میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ وہ دونوں بھی ناشتہ کر چکے تو خادموں نے بچا ہوا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ یوسف عبران، میرا حکم ہے کہ اپنے حواس درست کرو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بیٹے۔ جس دنیا کو تم دیکھنا چاہتے ہو اس کی تفصیل ہم سے سن لو۔ وہ غاصبوں مکاروں کی دنیا ہے، وہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سب ایک دوسرے کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، وہ سب آپس میں دست و گریباں ہیں، کسی کو کسی سے ہمدردی نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات ہیں لیکن جانوروں سے بدتر۔ تم اس دنیا کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہاری دنیا اس سے زیادہ پرسکون ہے، یہاں محبت کا وجود ہے، سب ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، امن و سکون ہے۔ یہ چند دن جو تم نے ان لوگوں کے درمیان گزارے، سچ بتاؤ کیسے پائے؟ بزرگ نے کہا۔ میری گردن جھکی ہوئی تھی، بزرگ نے ایک ایک لفظ درست کہا تھا، مجھے ان سے اتفاق تھا، لیکن بدقسمتی سے میں تو اسی دنیا کا ایک فرد تھا۔ بہرحال اب میں جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ محترم بزرگ، میں آپ کے ایک ایک لفظ سے متفق ہوں، بلا شبہ میری دنیا ایسی ہی ہے جیسی آپ نے بیان فرمائی، لیکن میں آپ سب حضرات کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا بیٹے؟ خاتون نے جلدی سے پوچھا۔ یہی میری اصل آواز ہے معزز خاتون، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں یوسف عبران نہیں ہوں، میں نے کہا۔ میرے سامنے بدتمیزی کرو گے تو سزا پاؤ گے، میرے غصے کو آواز نہ دو۔ رات کو تمہارے اتالیق نے بھی یہی بتایا تھا کہ تم خود کو عبران نہیں تسلیم کر رہے، لیکن مجھے گمان بھی نہ تھا کہ تم اپنے والدین کو بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کرو گے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے آواز بدل لینے سے تمہاری شکل و صورت بھی بدل جائے گی؟ بزرگ نے کہا۔ محترم بزرگ، صرف اتنا عرض کروں گا، آپ کی یہ دنیا بے حد دلکش ہے۔ اس پرخار دنیا میں جانے کے بجائے میں اسی دنیا کے کسی گوشے میں تمام زندگی گزارنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کی کسی غلط فہمی پر میں سزا کا مستحق نہیں ہوں۔ آپ مجھے یوسف عبران کہیں یا کچھ اور، بس میں یہ عرض کر دوں کہ میں یوسف عبران نہیں ہوں، میرا نام عارف ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھے یوسف عبران تسلیم کرنے پر باضد ہیں، تو اب میں خاموشی اختیار کر لوں گا۔ بزرگ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے، معمر خاتون بھی تعجب سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور اب ان دونوں کی آنکھوں میں شکوک نظر آ رہے تھے۔ تب پھر تم کون ہو؟ میرا نام عارف ہے، زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں۔ ایک جرم کر کے فرار ہو رہا تھا کہ راستے میں آپ کے آدمیوں نے پکڑ لیا اور زبردستی مجھے یوسف عبران بنا دیا۔ انہوں نے میرے بیگ پر بھی قبضہ کر لیا جس میں پورے 86,000 روپے ہیں۔ واللہ ہمیں یقین نہیں آتا، اگر تم یوسف عبران نہیں ہو تو تمہاری اس سے مشابہت حیرت انگیز ہے، لیکن اگر یہ تمہاری شرارت ہے تو تم ہمارے عتاب سے نہ بچ سکو گے۔ معمر بزرگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے تالی بجائی اور ایک خادم اندر داخل ہو گیا۔ سفینہ کو بلاؤ، معمر بزرگ نے کہا، اور خادم واپس چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد وہی دوسری معمر عورت اندر داخل ہوئی جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ میری دایا ہے۔ سفینہ، اسے غور سے دیکھو، کیا تم اس میں اور عبران میں کوئی تبدیلی پاتی ہو؟ معمر بزرگ نے کہا، اور بوڑھی عورت مجھے قریب آ کر دیکھنے لگی، پھر وہ چونک پڑی۔ وہ بالکل قریب سے میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے جلدی سے میرا گریبان کھول دیا اور میرے سینے پر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئی، اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ معمر خاتون اور بزرگ اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ حضور، دایا بولی، یہ یوسف عبران نہیں ہے، یہ شہزادہ حضور نہیں ہے، میں قسم کھاتی ہوں یہ شہزادہ حضور نہیں ہے۔ اور معمر خاتون اور بزرگ چونک پڑے۔ تم نے یہ یقین کس طرح کیا دایا، جبکہ تم نے ان کی آواز بھی نہیں سنی؟ بزرگ نے اضطراب سے پوچھا۔ میں نے بچپن سے شہزادہ حضور کو پالا ہے۔ ان کی آنکھوں میں بائیں پتلی میں ایک نیلا تل ہے اور سینے پر ایک سورج کی شکل کا سرخ نشان۔
بلا شبہ یہ نوجوان ہو بہو شہزادے کا ہم شکل ہے، لیکن شہزادہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، دایا نے کہا، اور معمر خاتون نے جلدی سے چہرے پر نقاب کھینچ لی۔ معمر بزرگ خشمگی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ان کے خد و خال نرم پڑ گئے اور ان سے اداسی ٹپکنے لگی۔ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے مہمان خانے میں پہنچا دو، بزرگ نے کہا۔ شاہ محترم، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میں نے اپنی اصلیت نہیں چھپائی ہے، براہ کرم مجھے کوئی نہ کوئی کونا عنایت فرما دیا جائے، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، میں نے لجاجت سے کہا، اور دانیال کو ہمارے پاس بھیج دو۔ بزرگ نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اس بے وقوف نے بہت بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے کہا، اور معمر خاتون کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں دایا اور میں رہ گئے تھے۔ آؤ، دایا نے خشک لہجے میں کہا، آپ ہی میرے اوپر رحم کھائیں محترم خاتون، آپ جانتی ہیں میں بے قصور ہوں۔ میں نے دایا سے کہا، خاموش رہو بے وقوف لڑکے، اگر شاہ کو معلوم ہو گیا کہ تم محل کی کنیزوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے ہو تو تم ضرور سزا پاؤ گے۔ آؤ، خاموشی سے میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اور چاروں ناچار میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن اس بار ہمارا رخ ایک دوسرے راستے پر تھا۔ میری آنکھوں میں پھر تاریکی پھیل رہی تھی، یہ حسین ماحول مجھ سے جدا ہو رہا تھا۔ شہنا بھی مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ڈبڈبائی آنکھوں سے راستہ طے کرتا رہا۔ تب مجھے ایک اور عمارت کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں آسائش کے تمام سامان موجود تھے۔ میں ایک مسہری پر بیٹھ کر اپنے مستقبل پر غور کرنے لگا اور دایا خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ کاش میں یہاں رہ سکتا، کاش۔ میرے گالوں پر آنسو لڑک آئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کوئی میرے پاس نہ آیا۔ پھر شاید دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنی اور چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وہ دو سیاہ فام غلام تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ ہر چند کے کھانے کی اشتہا نہ تھی، لیکن خوان سے اٹھتی ہوئی خوشبو نے مجھے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ دونوں غلام کھانا رکھ کر اسی خاموشی سے واپس چلے گئے اور میں بے دلی سے کھانے کی میز پر آ گیا۔ بڑا لذیذ کھانا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم پرے سرکا دیے اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ لذیذ کھانے سے پوری طرح انصاف کر کے فارغ ہوا تھا کہ وہی ملازم قہوے کے برتن لیے ہوئے آ گئے اور کھانے کے خالی برتن اٹھا کر لے گئے۔ گرم گرم قہوہ پی کر میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور پھر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر محل میں گھس جاؤں، شہنا کے پاس پہنچ جاؤں یا اسے بلا لوں، اس سے کہوں کہ میں اسے چاہتا ہوں، وہ شاہ سے مجھے مانگ لے۔ لیکن اب شہنا کا بھی کیا بھروسہ، وہ مجھے شہزادہ سمجھ کر مجھ پر اپنا سب کچھ نثار کر چکی تھی۔ حقیقت معلوم ہونے پر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تھک کر میں مسہری پر آ بیٹھا اور پھر نہ جانے کیوں میرے دماغ میں ہلکا سا چکر آ گیا۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ ہو سکتی تھی، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ میں مسہری پر لیٹ گیا اور ریشمی چادر بدن پر کھینچ لی۔ نہ جانے کیوں مسہری پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ نیند بھی ایسی طویل تھی کہ گھوڑے بیچ کر سویا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس آرام دہ مسہری پر سوتا رہا، پھر آنکھ کھل گئی۔ چاروں طرف تاریکی تھی، باہر سے کہیں روشنی کی رمق اندر آ رہی تھی، لیکن اس تاریکی سے ماحول میں کچھ گھٹن سی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ظاہر ہے اب یہاں میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ ایک بوجھ تھا ان لوگوں پر، زبردستی کا مہمان۔ پھر میری فکر کیوں کی جاتی؟ میں نے ایک کراہ کے ساتھ کروٹ بدلی، تب مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کے نیچے مسہری نہیں ہے۔ ارے مسہری کہاں گئی؟ میں نے ٹٹول کر دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ یہ تو صاف زمین تھی، میرے نیچے کچھ نہ تھا۔ تب میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ تو وہ مہمان خانہ نہیں تھا جہاں میں سویا تھا۔ پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سخت سردی کا احساس ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے سر کے نیچے تکیہ ضرور تھا۔ میں نے اس تکیے کو ٹٹول کر دیکھا اور ایک بار پھر میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ تکیہ نہیں تھا بلکہ وہ بریف کیس تھا جس میں حشمت برادرز سے چرائے ہوئے نوٹ تھے۔ میں نے تاریکی میں جلدی سے بریف کیس کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر نوٹ ٹٹولنے لگا۔ نوٹ بدستور بھرے ہوئے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ مجھے اس دنیا سے نکال دیا گیا ہے۔ یقیناً اب میں وہاں نہیں ہوں، لیکن ان شریف لوگوں نے یہی احسان کیا کم کیا ہے
کہ میرے نوٹ مجھے واپس کر دیے۔ میرے دل میں ایک ہوک اٹھی۔ نوٹ میرے پاس موجود تھے، لیکن شہنا، خادمہ اور دوسری لڑکیاں۔ میں چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ حالات پر غور کرنے لگا۔ وہ سب کچھ ایک خواب نہیں تھا۔ مجھے وہ ماحول پوری طرح یاد تھا جو اب مجھ سے جدا ہو گیا تھا، لیکن دولت میرے پاس موجود تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی دنیا میں رکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ نہ کریں، یہ دنیا ہی کیا بری ہے، اپنی چیز اپنی ہی ہوتی ہے۔ 86,000 ہیں پورے، کم نہیں ہوتے۔ ان سے میں ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہوں، بس ذرا پولیس سے چھٹکارا مل جائے اور میں کوئی مناسب جگہ پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے کمبختوں نے مجھے کہاں لا پھینکا ہے۔ بڑے بے اخلاق تھے۔ میں خود تو ان کے ہاں نہیں گیا تھا۔ کچھ دن تو مہمان نوازی کرتے۔ بہرحال دیکھا جائے گا یہ کون سی جگہ ہے۔ میں اٹھ گیا، سرہانے سے بریف کیس اٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر قدم رکھ کر میں نے اپنا لباس دیکھا۔ میرا اپنا لباس تھا، وہی جسے پہن کر میں فرار ہوا تھا۔ نہ جانے میری نیند کیسی تھی، انہوں نے میرا لباس تبدیل کیا، مجھے یہاں تک لائے اور مجھے پتہ بھی نہ چل سکا۔ ضرور اس قہوے میں کوئی گڑبڑ تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا، اور پھر میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ یہ تو ریلوے اسٹیشن تھا۔ پلیٹ فارم پر ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دور اسٹیشن ماسٹر کا آفس اور بکنگ آفس نظر آ رہا تھا۔ درمیان میں چائے کا ایک گندا سا سٹال کھلا ہوا تھا۔ ایک کیتلی سے پانی کی بھاپ نکل رہی تھی اور بدہیت ادھیڑ عمر آدمی گردن شانوں میں گھسائے اونگ رہا تھا۔ ریل کی پٹڑیاں چمک رہی تھیں اور بہت دور ایک روشنی کے نیچے شاہ پور جنکشن کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ شاہ پور جنکشن، میں نے زیر لب کہا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے جیبیں ٹٹولی۔ چند چھوٹے نوٹ جیب میں موجود تھے جو میں نے بریف کیس سے نکالے تھے۔ میں چائے کے اسٹال کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ایک گندی سی پیالی میں چائے پی رہا تھا۔ کیا بجا ہوگا؟ میں نے چائے والے سے پوچھا۔ 12:15 بجے ہیں صاحب۔ اس وقت کون سی ٹرین آئے گی؟ میل ٹرین گزرے گی صاحب، بس وہ آخری ٹرین ہے۔ اس کے بعد صبح 9 بجے سے گاڑیاں آنا شروع ہوں گی، چائے والے نے بتایا۔ میل کہاں جائے گی؟ میں نے پوچھا، اور اس نے شہر کا نام بتایا، جسے سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں اس ٹرین سے روانہ ہو سکتا تھا۔ میں نے چائے کے پیسے ادا کیے اور پھر بکنگ آفس کی طرف چل پڑا۔ بکنگ کلرک موٹے اوور کوٹ میں لپٹا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس سردی اور رات میں مجھ جیسے آدمی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور پھر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس نے اوور کوٹ سے دوسرا ہاتھ نکالا اور قلم پکڑ لیا۔ میں نے اس سے اپنی مطلوبہ جگہ کا ٹکٹ طلب کیا اور فرسٹ کلاس کے ٹکٹ کے بارے میں سن کر وہ مؤدب ہو گیا۔ میں نے رقم پوچھی، ادا کی، ٹکٹ لیا اور چل پڑا۔ ایک بار پھر میں چائے والے کے پاس پہنچ گیا۔ 1 کپ چائے اور دو دوست، میں نے اس سے کہا، اور پھر پوچھا، سگریٹ ہوگی؟ سگریٹ تو نہیں ہے صاحب، اگر بیڑی پیے تو؟ اس نے اپنی جیب سے بیڑی کا بنڈل نکالتے ہوئے کہا، اور میں نے شکریہ کے ساتھ ایک بیڑی قبول کر لی۔ بہت عرصے کے بعد تمباکو نوشی کی تھی۔ اس گھٹیا سی بیڑی نے بھی بہت لطف دیا۔ میں ٹرین کا انتظار کرتا رہا، چائے پیتا رہا اور چائے والے سے بیڑی مانگ مانگ کر پیتا رہا، یہاں تک کہ ٹرین آ گئی اور میں اپنا کمپارٹمنٹ تلاش کر کے اس میں داخل ہو گیا۔ کمپارٹمنٹ میں بہت سے لوگ تھے۔ میں اپنی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تقریباً سب ہی سو رہے تھے۔ ٹرین یہاں چند منٹ رکی اور پھر روانہ ہو گئی۔ اسٹیشن چھوڑ دینے کے بعد میں نے گہرے گہرے سانس لیے۔ آپ مجھ جیسے کسی آدمی کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ میں کیسا وقت گزار رہا تھا۔ چرکے پر چرکے لگ رہے تھے۔ ایک عجیب بے یقینی کی زندگی تھی، لیکن بہرحال یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا اور میں برداشت کر رہا تھا۔ میں نے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لیا اور دیکھنے لگا کہ ان میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو میرے لیے خطرناک ہو۔ مختلف قسم کے لوگ تھے، سب کے سب تعلیم یافتہ، کچھ خواتین بھی تھیں۔ میرے بائیں سمت سامنے کی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی سو رہی تھی۔ اس کے برابر ایک موٹی سی بڑی بھی اونگ رہی تھی۔ میں اس نوجوان لڑکی کو دیکھنے لگا جو گٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ یہ تمام لڑکیوں کے جسم گلابی کیوں ہوتے ہیں؟ ہر نوجوان لڑکی حسین کیوں ہوتی ہے؟ ان کے خد و خال بعض اوقات اچھے نہیں ہوتے، لیکن جسم دیکھ کر خد و خال بھول جانے کو دل چاہتا ہے۔ پھر مجھے شہنا یاد آ گئی اور میرے ہاتھوں کی مٹھیاں کس گئیں۔ میرا دل چاہا کہ یہ نوجوان لڑکی اٹھے، میرا ہاتھ پکڑے اور ٹرین سے اتر جائے۔ پھر وہ خود کو میرے سپرد کر دے اور کہے، شہزادہ عالم، میں تو آپ کی کنیز ہوں،
میرا رواں رواں آپ کا ہے، صرف آپ کا۔ میں نے لڑکی کے ہونٹ دیکھے، گلابی ہونٹ جو خشک ہو رہے تھے، اور اسی وقت لڑکی کے سرہانے بیٹھے ہوئے ڈھیر میں حرکت پیدا ہوئی۔ موٹی خاتون نے میری چوری پکڑ لی تھی، چنانچہ انہوں نے لڑکی کے بدن سے کھسک جانے والی شال اس کے اوپر کھینچ کر چہرے تک ڈھک دی اور مجھے گھورنے لگیں۔ میں جلدی سے سنبھل گیا اور ٹرین کی کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن بڑی بی کی خونخوار نگاہیں اب بھی میری پیشانی میں چبھ رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں ان بڑی بی پر لعنت بھیج رہا تھا۔ کیا میں کھائے جا رہا تھا ان کی صاحبزادی کو؟ تنگ دل کہیں کی، خود جوانی میں عیش کیے ہوں گے، سینکڑوں نگاہوں کا مرکز رہی ہوں گی، بہت سو کو تڑپایا ہوگا، اور اب میں نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، وہ اب بھی میری طرف نگراں تھیں۔ میں نے ان سے نگاہیں چار کیں، پہلے تو مجھے جھرجھری آ گئی، پھر غصہ، اور پھر انتقاماً میں بھی انہیں گھورنے لگا۔ میرے ذہن میں شرارت ابھر آئی، چنانچہ میں نے نگاہوں کا غصہ دور کیا اور میٹھی نظروں سے بڑی بی کو گھورنے لگا۔ وہ اب بھی مجھے دیکھے جا رہی تھی، لیکن پھر ان کے چہرے کے تاثرات بدلے اور ان میں حیرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میں انہیں مسلسل گھور رہا تھا۔ نہ صرف انہیں بلکہ میری نگاہیں ان کے موٹے اور تھلتھلے جسم پر بھی پھسل رہی تھیں، اور بڑی بی کے چہرے پر شرم کے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے جلدی سے لڑکی کے جسم کی شال کھینچ کر اپنے جسم پر ڈال لی، اور پھر برابر میں اونگتے ہوئے بڑے میاں کے جسم کو ٹہوکے دینے لگیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بڑے میاں نیند سے چونک کر بولے اور الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑنے لگے۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن میرے کان انہی کی طرف تھے۔ بڑی بی نے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن میں نے آنکھوں کی جھری سے دیکھا کہ وہ بڑے میاں کو ٹہوکے دے کر میری طرف اشارے کر رہی تھیں۔ بڑے میاں نے کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بڑی بی کی طرف۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اب بڑی بی کو لڑکی کے بجائے اپنی فکر تھی۔ میں نے پھر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ کچھ اور گٹھڑی بن گئی تھی، لیکن اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان بڑے میاں اور بڑی بی کی نیند اڑ گئی تھی۔ بڑے میاں نے ایک کمبل سے لڑکی کو خوب ڈھک دیا اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اب میری توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ گئی تھی، اور ایک بار پھر شہناء میرے خیالوں میں رینگ آئی۔ ایک خواب تھا، ایک فریب تھا۔ مجھے سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ میں جو قدم اٹھا بیٹھا ہوں اس پر غور کرنا چاہیے۔ دل چاہا دوسری گاڑی سے واپس اپنے شہر پہنچ جاؤں اور بریف کیس حشمت سیٹھ کے قدموں میں رکھ کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں۔ یقیناً حشمت سیٹھ اپنی رقم پا کر پھولا نہ سمائے گا، ممکن ہے وہ مجھے معاف بھی کر دے، لیکن اس خیال پر میں نے خود کو لعنت ملامت کی۔ قسمت نے ایک موقع دیا ہے، اسے اس طرح نہیں گنواؤں گا۔ دنیا بہت وسیع ہے، کیا وہ ایک انسان کو روپوش نہ رکھ سکے گی؟ آخر مجھے بھی زندگی گزارنے کا حق ہے، جس طرح زرینہ کو اختر بیگ سے شادی کرنے کا حق ہے۔ اور ان تمام خیالات سے چھٹکارا پانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ میں سونے کی کوشش کروں۔ چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا، اور نہ جانے کب میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت دن کا نہ جانے کیا بجا تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ کمپارٹمنٹ کے تمام مسافر جاگ اٹھے تھے، کچھ ناشتہ کر رہے تھے، کچھ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ ٹرین شاید منزل پر پہنچنے والی تھی۔ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے صرف گزشتہ دن دوپہر کو کھانا کھایا تھا، یا پھر اسٹیشن پر کئی کپ چائے پی تھی۔ میں لاپرواہی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بریف کیس کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، جیسے اس میں کوئی خاص چیز نہ ہو۔ باتھ روم کی طرف جاتے جاتے میں نے بڑے میاں، بڑی بی اور ان کی خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھا۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی، اس کے چہرے پر سے الڑ پن جھلکتا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور میں لاشعوری طور پر مسکرا دیا، لیکن اس مسکراہٹ کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ باتھ روم سے واپس آ کر میں پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا وقت ہوا ہے محترم؟ میں نے بڑے میاں سے پوچھا۔ 9:30، انہوں نے گالی دینے والے انداز میں جواب دیا۔ ٹرین کہاں پہنچ چکی ہے؟ میں نے ان کی دشمنی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ بس آخری منزل کے قریب ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ بھی اسی انداز میں ادا کیے جیسے کہہ رہے ہوں، جہنم میں۔ ان کے لہجے پر ان کی لڑکی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف، جیسے وہ میرے ساتھ اس سلوک کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا، لیکن نہ جانے صرف میرا احساس تھا یا خوش فہمی تھی یا پھر حقیقت، کئی بار لڑکی نے معذرت آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن فی الحال میں کسی نئے عشق میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ کھڑکی سے باہر کے مناظر نظر آ رہے تھے، پھر لڑکی اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔
اور میں اس کی خوبصورت چال کا نظارہ کرتا رہا۔ میں نے بڑے میاں اور بڑی بی کی کڑی نگاہوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی باہر نکل آئی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا اور میرا ذہن پھر بھٹکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسٹیشن سے باہر نکل کر اس کا تعاقب کروں، لیکن پھر عقل نے سمجھایا کسی کو دشمن بنانے سے کیا فائدہ، سیدھی طرح اپنے مستقبل کی فکر کروں، اور میں پھر سنبھل گیا۔ باہر ملوں کی دھواں اگلتی چمنیاں نظر آ رہی تھیں، اکا دکا مکانات بھی نظر آنے لگے تھے۔ پھر گاڑی شہر میں داخل ہو گئی اور بڑے میاں اپنا سامان درست کرنے لگے۔ دوسرے لوگ بھی منزل پر پہنچنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر ٹرین رک گئی اور مسافر کھڑے ہو گئے۔ بہت سے کلی اندر گھس آئے اور بڑے میاں انہیں سامان بتانے لگے۔ میں نے بھی اپنا بریف کیس اٹھایا۔ اسی وقت اتفاق سے لڑکی میرے بالکل قریب آ گئی، لیکن بہت جلد مجھے احساس ہو گیا کہ وہ اتفاق نہیں تھا۔ لڑکی جان بوجھ کر میرے پاس آئی تھی۔ بڑی بی اور بڑے میاں سامان کی طرف متوجہ تھے کہ لڑکی نے سفید کاغذ کا ایک پرزہ میری طرف بڑھا دیا اور میں دھک سے رہ گیا۔ اس نے پھرتی سے پرزہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ یا خدا، یہ لڑکیاں میرا پیچھا بھی چھوڑیں گی یا نہیں؟ مجھ سے عشق کریں گی اور کسی دوسرے سے شادی کر لیں گی؟ کیا میں بالکل گدھا ہوں؟ بہرحال میں پرزہ مٹھی میں دبائے باہر نکل آیا۔ میں نے اس خاندان کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پلیٹ فارم کے باہر تانگے، ٹیکسیاں، رکشائیں کھڑی تھیں۔ کئی تانگے والے میری طرف لپکے اور میں نے بالآخر تانگے سے ہی سفر کرنا مناسب خیال کیا۔ میں اس شہر سے واقف نہیں تھا، کسی ہوٹل میں چلو، میں نے تانگے والے سے کہا اور وہ چل پڑا۔ تانگے میں بیٹھ کر میں نے مٹھی میں پکڑا ہوا پرچہ کھولا۔ اس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا شام 4 بجے نائلہ۔ فون نمبر، شام 4 بجے نائلہ۔ میں سب کچھ سمجھ گیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تانگا ٹخ ٹخ کرتا دوڑتا رہا اور میں حسین خیالوں میں کھو گیا۔ لڑکی یہ بھی بری نہیں تھی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری دسترس سے دور نہیں تھی۔ اب وہ کسی اور سے شادی نہیں رچا سکے گی کیونکہ میرے پاس دولت ہے۔ میں سوچتا رہا اور پھر تانگے والے نے ایک عمدہ سے ہوٹل کے سامنے تانگا روک دیا۔ یہ اچھا ہوٹل ہے صاحب، اس نے بتایا۔ در حقیقت ہوٹل کی عمارت باہر سے کافی خوبصورت تھی، حالانکہ یہ میرے پروگرام کے خلاف تھا، لیکن اب تک کون سا کام میری مرضی کے مطابق ہوا تھا؟ چنانچہ میں ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ایسے ہوٹل میں کبھی قیام نہیں کیا تھا، لیکن ان کے آداب سے واقف تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر پہنچ کر ایک کمرہ طلب کیا۔ اپنا نام فضل الہی لکھا اور پیشہ تجارت، مقصد بھی تجارت لکھا، اور پھر ایک پورٹر کے ساتھ کمرے میں پہنچ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ بڑا نفیس اور آرام دہ کمرہ تھا۔ گو عبران کے محل کی طرح تو نہیں تھا، لیکن برا بھی نہیں تھا۔ میں نے بریف کیس ایک الماری میں رکھا اور سب سے پہلے گھنٹی بجا کر بیرے سے ناشتہ طلب کیا۔ عمدہ ناشتہ تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذہن مختلف حصوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس کا خوف، مستقبل کا خیال، شہناء، زرینہ اور نہ جانے کیا کیا۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ پہلے گمنامی کی زندگی بسر کروں گا کسی غریب آدمی کی طرح، اس کے بعد حلیہ بدلوں گا اور پھر نئی زندگی کا آغاز کروں گا، لیکن اس ہوٹل میں آنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ جب دولت ہے تو پھر عسرت کی زندگی کیوں بسر کی جائے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چند روز تو عیش کر لیا جائے۔ لیکن ایک دقت تھی، میرے پاس صرف یہی ایک لباس تھا اور یہ لباس بھی اب مسل چکا تھا۔ پرواہ کس بات کی ہے، ریڈی میڈ ملبوسات کی دکانیں کہاں نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد نکلوں گا، کچھ لباس اور ضرورت کی دوسری اشیاء خریدوں گا، اور پھر شام کو 4 بجے نائلہ کے خیال سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ قسمت تو بری نہیں ہے، لیکن نہ جانے گھپلا کیوں ہو جاتا ہے۔ کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو میرے تیر نظر کا شکار نہ ہوئی ہو، پھر یہ تیر نظر درد جگر کیوں ہو جاتا ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا، لباس اتارا اور جسم سے مہک آنے لگی۔ یہ مہک شہناء کی یاد دلا رہی تھی۔ محل کی شوخ و شنگ لڑکیوں نے مجھے شہزادوں کی طرح غسل کروایا تھا۔ وہ میرے جسم کو پھولوں سے رگڑتی رہی تھی۔ اس دل فریب منظر کو یاد کر کے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں بھی احمق ہوں، جب زندگی ہی داؤ پر لگا دی ہے تو ایک فریب وہ بھی صحیح۔ میں خود کو یوسف عبران ہی ظاہر کرتا
جب اصلیت پتہ چلتی اس وقت دیکھا جاتا۔ چند روز تو عیش سے گزر جاتے، شہنا کے ساتھ گزاری ہوئی حسین رات اتنی مختصر تو نہ ہوتی، اور بھی بہت سی راتیں جن میں کبھی شہنا، کبھی نارما اور کبھی کوئی دوسری لڑکی ہوتی۔ وہاں تو سبھی مجھ پر جان چھڑک رہی تھی۔ غسل کے دوران میں یہی کچھ سوچتا رہا۔ اس خواب کے منظر کو یاد کر کے میرے دل میں ہوک اٹھنے لگتی تھی، کاش میں در حقیقت یوسف عبران ہوتا۔ لیکن یہ یوسف عبران ہے کون بے وقوف جو اس جنت سے جان بوجھ کر نکل آیا؟ وہاں تو زندگی کی آخری سانس تک گزاری جا سکتی تھی، وہاں کا تو ہر لمحہ جادواں تھا۔ شہنا، شاید وہ مجھے میری اصلیت میں بھی قبول کر لیتی، نہ جانے قبول کرتی بھی یا نہیں۔ وہ تو مجھے یوسف عبران سمجھ کر اپنی الفت کا اظہار کر رہی تھی، اور مجھے اس یوسف عبران پر غصہ آنے لگا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، یہ سب حماقت کی باتیں تھیں۔ ان تمام باتوں کے سوچنے سے صرف ذہن پراگندہ ہوتا، اس کے علاوہ اور کیا ملتا؟ وہ ماحول مجھے دوبارہ نہیں ملتا، اب میری اس ماحول میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے لیے کڑنے سے کیا فائدہ؟ میں نے ذہن جھٹک دیا اور نائلہ کے بارے میں سوچنے لگا، جس نے 4 بجے مجھے ٹیلی فون کرنے کی دعوت دی تھی۔ نائلہ، مجھے رات کا منظر یاد آ گیا۔ بلا شبہ سوتے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ بوڑھا جوڑا، یقیناً وہ اس کے والدین تھے، خطرناک لوگ معلوم ہوتے ہیں، اور پھر میں ان بڑی بی کے ساتھ بھی شرارت کر چکا تھا۔ اگر معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ مجھے قبول بھی کریں گے یا نہیں؟ میں بھی گدھا ہوں، انتہائی احمق۔ پہلے اپنے بچاؤ کی فکر تو کروں، اس رقم کے بچنے کا کوئی انتظام کروں، اس کے بعد ان باتوں کے بارے میں سوچوں۔ خود اپنی عافیت خطرے میں ہے اور میں رومان کی جھیل میں غوطے لگا رہا ہوں، ہر لڑکی سے شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہوں۔ غسل سے فارغ ہو کر میں باہر نکل آیا۔ جسم خشک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ کمرے کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کے عقبی حصے کو استعمال کیا، پھر ذہن میں ضروریات کی ایک فہرست تیار کی۔ بریف کیس سے ایک مناسب رقم نکالی اور بازار کے لیے نکل آیا۔ بریف کیس میں نے لاپرواہی سے ایک طرف ڈال دیا تھا، اسی طرح اس کی حفاظت ہو سکتی تھی کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ بازار سے حسب ضرورت سامان خرید کر میں ہوٹل واپس آیا۔ اس دوران کچھ اور کام بھی کیے تھے، مثلاً کچھ بینکوں سے ڈپازٹ فارم حاصل کیے تھے۔ میرا پروگرام تھا کہ تھوڑی تھوڑی رقم بہت سے بینکوں میں جمع کروا دوں، ضمانت کی ضرورت تھی، لیکن دولت بذات خود بہت بڑی ضمانت ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا اور تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو 4 بج چکے تھے۔ ذہن میں فوراً نائلہ کا خیال آیا اور میں نے مسحری سے چھلانگ لگا دی۔ نائلہ سے گفتگو کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ چٹ پر لکھے ہوئے نمبر ڈائل کیا اور رسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں مس نائلہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نائلہ بول رہی ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ صرف ٹرین کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ ویسے میرا نام میں اپنا اصل نام بتاتے بتاتے رک گیا۔ یہ مناسب نہ تھا، چنانچہ دوسرے لمحے میں سنبھل کر بولا، میرا نام عامر ہے۔ آپ نام بتاتے بتاتے رک کیوں گئے تھے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی، میں نے برجستہ جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ کہاں قیام ہے آپ کا عامر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ایک ہوٹل میں۔ نام نہیں بتائیں گے؟ کوہ نور۔ اوہ، اس نے دلکش آواز میں کہا۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر بولی، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بس آوارہ گرد ہوں، کبھی کہیں شاہ پور سے سوار ہوا تھا۔ عامر صاحب، آپ نے میرے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟ میں نہیں سمجھا۔ میں نے اس عجیب سوال پر چکرا کر پوچھا۔ میں نے آپ کو ٹیلی فون کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ دراصل مجھے احساس ہوا کہ امی جان اور ابو کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ قدامت پسند لوگ ہیں، اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتے اور اپنی سادگی میں اخلاقی قدروں کو بھی فراموش کر جاتے ہیں۔ میں ان کے رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اوہ، لیکن اگر آپ معافی مانگنا ضروری سمجھتی ہیں تو پھر میرے معاف کرنے کا حق محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں اتنی دور سے معاف نہیں کروں گا۔ پھر میرے سامنے آ کر معافی مانگے، میں نے کہا، اور وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ کئی سیکنڈ خاموش رہی، پھر بولی، یہ ایک مشکل کام ہے، تاہم میں کوشش کروں گی۔ حالانکہ کل کالج جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن آپ کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ آپ ایک تکلیف کریں، کل 11 بجے نکل روڈ پر پہنچ جائیں۔ نکل روڈ کے ٹیکسی سٹینڈ پر میں پہنچ جاؤں گی، میرا کالج وہیں ہے۔ بہت بہتر، میں چشم برا رہوں گا، میں نے کہا۔
اب آپ سے معافی مانگنا بھی تو ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے مسرت دباتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ وقتی طور پر میں شہنا کو بھول گیا اور نائلہ میرے حواس پر چھا گئی۔ کیسی حسین آواز ہے! اس کے دلکش خد و خال میری نگاہوں میں گھومنے لگے اور میں مستقبل کے پروگرام بنانے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نائلہ کو بتاؤں گا کہ میں بھری دنیا میں تنہا ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، ابھی تک لاؤبالی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کے خاندان میں مجھے سہارا مل جائے تو مقصد حیات مل جائے۔ بلا شبہ نائلہ کا شریف خاندان ہے، اس کے ساتھ حسین زندگی گزرے گی۔